السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ یہ ہماری شوگر فری پاکستان کے حوالے کی دوسری ویڈیو ہے۔ تو بیسیکلی میں ایک ایجنڈا ترتیب دے رہا ہوں جس میں سب چیزیں ترتیب سے ویڈیوز کے اندر آئیں گی، لیکن امپورٹنٹ چیز جو بتانی تھی کہ بیکاز انٹرنیٹ کے اوپر بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں، ایڈوائس بھی بہت لوگوں نے چینلز بنائے ہوئے ہیں، بلاگز ہیں، تو اس کو ایک چیز کو کہتے ہیں انٹرنیٹ وزڈم، کہ جو لوگ اپنے طور پہ جو ہے اپنی وزڈم کو سوچ سمجھ کے اس کو لے کے آگے ویڈیوز بناتے ہیں، اور دوسرا جو ہے آپ کی سائنٹیفک وزڈم ہے جو کہ ریسرچ پیپر سے آتی ہے، پیئر ریویوڈ جرنلز میں ہوتی ہے، ڈائبیٹک جرنلز ہیں، ہارٹ ایسوسیشنز کے جرنلز ہیں، یا جو ڈائبیٹک ڈائٹیشنز ہیں ان کی جو ایکسپیرینس سے ہیں، جو سائنٹیفک جرنلز میں پبلش ہوتی ہیں۔ ایک وہ ہوتی ہے جو کہ اوتھینٹک انفارمیشن ہوتی ہے، کیونکہ وہ بہت سارے پروسیس سے گزرتی ہے، اس کو لوگ پیئر ریویو کہتے ہیں، اس کو ان کے جو کولیگز ہوتے ہیں وہ چیک کرتے ہیں، اس میں ریفرنس ہوتے ہیں بہت زیادہ، جیسے آپ تھیسس لکھتے ہیں ایم فل کا یا پی ایچ ڈی کا، تو ایسے ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو بھی انفارمیشن آپ کو اس چینل سے پرووائڈ کی جائے گی اس میں سارے ریفرنس جو ہیں وہ سائنٹیفک ہوں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہوگی۔ کچھ پرسنل ایکسپیرینسز یا لوگوں کے جو ہیں وہ بھی بتائے جائیں گے، وہ جسٹ اس چیز کو کلیئر کرنے کے لیے کہ آپ اپنی شوگر اپنی باڈی کو سمجھیں۔ وہ ہر بندے کی ڈفرینٹ ہوتی ہے، اس پہ ایکسپیریمنٹ نہیں کیے جا سکتے، لیکن جو اوورال آپ کے انزائمیٹک ری ایکشنز ہیں باڈی میں، ہارمونز اور جیسی چیزیں ہوتی ہیں، پورا جو کیمسٹری ہے باڈی کی فزیولوجی، وہ ساری سائنٹیفک پیپر سے ہی لے کے اس چینل پہ دی جائے گی۔ تو کافی ساری بکس ہیں جو جن سے ہم ریفرنس لیں گے، اور بہت سارے آن لائن ویب سائٹس اور سائنٹیفک ریسرچ پیپر بھی ہیں، لیکن مینلی اگر آپ ڈائبیٹک ہیں یا آپ کی فیملی میں ہسٹری ہے ڈائبٹیز کی، اور آپ اوور ویٹ ہیں تھوڑے، آپ کی جو وسرل فیٹ ہیں، جو آپ کے بیلی کے اوپر فیٹ ہوتا ہے، اگر وہ زیادہ ہے آپ کا ہپ ٹو بیلی ریشو اس کو کہتے ہیں، اور بٹ اور گٹ ٹو بٹ ریشو بھی کہتے ہیں اس کو، تو اگر یہ ہے تو پھر آپ کو تھوڑا کیئرفل ہونا پڑے گا۔ اس کے لیے سب سے جو بہترین کتاب ہے، جیسے ہر کیٹیگری میں دنیا کی، ویسے اسپورٹس ہے، کرکٹ ہے، ایجوکیشن ہے، پولیٹیشینز ہیں، ہر کیٹیگری میں کچھ بندے بہت ٹاپ پہ ہوتے ہیں یا ایکسٹریم ٹاپ پہ ہوتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ کریم آف دیٹ کیٹیگری۔ تو یہ بلڈ شوگر کے حوالے سے، گلوکوز کے حوالے سے، ڈائبٹیز کے حوالے سے جو اوتھینٹک نام ہے ورلڈ وائڈ، وہ ہے ڈاکٹر رچرڈ برنسٹین کا۔ ان کی ایک کتاب ہے جو جس سے پرابلی میں زیادہ ریفرنس دوں گا، اس کو آپ دیکھ بھی لیں، یہ اس کا نام ہے ڈائبیٹک سلوشنز، ڈاکٹر رچرڈ برنسٹین کی۔ کافی موٹی کتاب ہے، تقریباً اس میں کوئی 500-600 صفحے ہیں۔ تو اس میں تقریباً جو بھی ان کی ڈائبیٹک کی ریسرچ ہے، وہ 88 ایئرز کے ہیں ابھی، 87-88 ایئرز کے، اور بالکل فزیکلی فٹ ہیں، جم بھی جاتے ہیں، ایکسرسائز بھی کرتے ہیں اپنا۔ ان کی لائیو یونیورسٹی ہے، ایک منتھلی ان کا ویڈیو سیمینر ہوتا ہے، اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں، میں لنک نیچے ویڈیو میں دے دوں گا ان کی ویب سائٹ کا بھی، ان کے جہاں پہ وہ سیمینر ہوتے ہیں۔ تو ان کی بہت ساری ویڈیوز ہیں، انگلش میں ہیں ساری، تھوڑی ڈیٹیل بھی ہے، اور اس میں لوگ سوال بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ہر چیز ان کی اوتھینٹک ہوتی ہے ڈائبیٹک کے حوالے سے۔ تو یہ کتاب ایک بہت اچھا ریفرنس ہے، اگر آپ اس کو خرید سکتے ہیں تو اویلیبل ہے آن لائن امیزون وغیرہ پہ، تو اگر آپ اس کو خرید سکتے ہیں، آپ بک ریڈنگ کا شوق ہے، انگلش پڑھنے میں مسئلہ نہیں ہے، تو یہ آپ کا سب سے بہترین دوست ثابت ہوگی اس جرنی میں۔ لیکن یہ ہے کہ جن لوگوں کو اس کو خریدنے کی استطاعت نہیں ہے، یا جو لوگ لینگویج کا مسئلہ ہے، یا جن کے پاس ٹائم نہیں ہے اس پوری کتاب کو پڑھنے کا یا سمجھنے کا، تو اینی ویئر میں سے جو مفید چیزیں ہیں جو ہماری کمیونٹی پاکستان میں اپلائی ہو سکتی ہیں، کر سکتے ہیں، وہ میں ان ویڈیوز میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔
تو یہ کتاب ہے جس کا میں انٹروڈکشن کرنا چاہ رہا تھا. پھر کچھ اور ہیں. ایک یہ جینی رول کی کتاب ہے بلڈ شوگر 101. بہت اچھی کتاب ہے. اس میں بھی تقریباً ہر چیز سائنٹیفکلی دی گئی ہے. یہ بہت بڑی نہیں ہے, یہ تھوڑی سمپل ہے, اور اس کو بھی آپ خرید سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. پھر یہ ڈاکٹر ولیم ڈیوس ہیں, کارڈیالوجسٹ. یہ ان کی کتاب ہے ویٹ بیلی, بڑی امپورٹنٹ کتاب ہے. اس کو بھی اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو ضرور پڑھیں. پھر جو بیسٹ بک ہے ابھی بالکل ریسنٹلی آئی ہے, یہ پچھلے سال یا اس سال پبلش ہوئی ہے, تو کچھ عرصے پہلے میں نے خریدی ہے, وائی وی گیٹ سکس. تو یہ ہیں ڈاکٹر بین بکمن. تو ان کو بیسیکلی کہتے ہیں یہ ایک انسولین ریزسٹنس جو ہے, جو آپ کی کوز ہوتی ہے شوگر کی یا ڈائبٹیز 2 کی, تو یہ اس کے ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں. بہت ان کا ایکسپیرینس ہے. تو یہ پوری کتاب ہے وائی وی گیٹ سک, کہ ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں. تو بیسیکلی بیماری دو قسم کی ہوتی ہے. ایک تو آپ کی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, جیسے فریکچر ہے یہ وہ. تو ایک تو یہ آپ کی ہوتی ہے النس, اور دوسری النس ہوتی ہے جو آپ کی وائرل ہوتی ہے, کہ آپ کو وائرس آ گیا ہے یہ وہ. تو سوری, تین قسم کی. تو تیسری جو آپ کی النس ہے وہ ہے آپ کے انٹرنل, آپ کا جو میٹابولک سسٹم ہے, جو آپ کا میٹابولک ڈس آرڈر کو میں کافی یوز کروں گا اس ورڈ کو, تو ان لوگوں کے لیے جن کو اس ٹرمینالوجی کی سمجھ نہیں ہے. میٹابولک ڈس آرڈر کا مطلب ہے کہ جو خوراک ہم کھاتے ہیں, مائکرو نیوٹرینٹس ہیں, مائکرو نیوٹرینٹس ہیں, منرلز ہیں, روٹی چاول, سویٹس, فروٹس, پانی, چائے, جو بھی ہم کھاتے پیتے ہیں, تو وہ آپ کے منہ سے لے کے ڈائجسٹو سسٹم میں جاتی ہے. پھر وہ اس سے بریک ڈاؤن ہوتی ہے, اس میں موسٹ آف اٹ کنورٹس ٹو شوگر, شوگر بن جاتی ہے جو آپ کی خون میں چلی جاتی ہے. اور پھر یہ شوگر آپ کے پورے جسم میں جا کے آپ کے سیلز کو, مسلز کو, برین کو, ہارٹ کو پرووائڈ کرتی ہے انرجی. اور کچھ اس میں جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جیسے وٹامنز ہیں یا الیکٹرولائٹس ہیں, وہ بھی آپ کی جو آپ کی باڈی کی ضرورتیں ہیں وہ ابزارب ہوتے ہیں. تو یہ پورا پروسیس ہے, اس کو میٹابولزم کہتے ہیں. تو جب اس پروسیس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے, جیسے آپ کی شوگر ابزارپشن زیادہ ہو گئی, شوگر بلڈ سے کم نہیں ہوئی, کچھ نیوٹرینٹس کم رہ گئے, فیٹ زیادہ ہو گئے, تو جب اس سسٹم کے اندر آپ کی گڑبڑ ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں میٹابولک ڈس آرڈر. تو بیسیکلی شوگر جو ہے یہ میٹابولک ڈس آرڈر کی ایک سمٹم ہے. میٹابولک ڈس آرڈر کی ڈفرینٹ سمٹمز ہیں. ایک شوگر ہے, بلڈ پریشر آپ کا, آپ کو بیلی فیٹ ہے, پیٹ آپ کا بڑا ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کا میٹابولک ڈس آرڈر ہے. آپ کی انسولین بہت زیادہ پروڈیوس ہو رہی ہوگی, ایون کہ آپ کو ڈائبٹیز ڈائگنوز نہیں ہوتی, لیکن اس سے بہت سال پہلے آپ کی انسولین زیادہ ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ جو کھانے میں جو شوگر یا اسٹارچز یا کاربوہائیڈریٹ جو کہ الٹیمیٹلی شوگر ہی بنتے ہیں آپ کے پیٹ میں جا کے بریک ڈاؤن ہونے کے بعد, جب زیادہ کھاتے ہیں تو آپ کے پینکریاز کو زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے اس کو شوگر کو کم کرنے کے لیے. تو آپ کی 8-10 سال انسولین جو ہے نا باڈی میں بہت زیادہ رہتی ہے. تو جب اتنی زیادہ انسولین ہو جاتی ہے تو آپ کی باڈی کے سیل ریزسٹنٹ ہو جاتے ہیں انسولین سے, تو وہ انسولین کام نہیں کرتی, تو اس کو انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں. تو یہ دو چیزیں, میٹابولک ڈس آرڈر اور انسولین ریزسٹنس, بہت جگہ آئیں گی, کافی میں اس کا ذکر کریں گے. تو ان کو آپ یاد کر لیں, ان کو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں. تو اینی وے, یہ ایک کوئک سا انٹروڈکشن تھا. میں کوشش کر رہا ہوں کہ ویڈیوز 10 منٹ سے زیادہ نہ ہوں, تاکہ لوگ ان کو ڈائجسٹ کر سکیں. ایک آدھ ویڈیو میں بناؤں گا تھوڑی لمبی, جس میں ایک پوری ڈیٹیل ہوگی, لائک ایک پوری سمری ہوگی کہ شوگر کیسے کنٹرول کی جائے اے ٹو زی. تو وہ ایک تھوڑی لمبی ہوگی ویڈیو, وہ میں بناؤں گا. لیکن یہ باقی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز میں وقتاً فوقتاً بناتا رہوں گا. آپ اس کو فالو کرتے رہیں تو لیٹسٹ انفارمیشن آپ کو مل جائے گی, بغیر ٹائم ضائع کیے, بغیر سرچ کیے, آپ کو پلین سلیس اردو میں. تو انشاءاللہ اس کو آگے چلاتے ہیں. آپ ویڈیوز کو لائک کریں, شیئر کریں ان کو. جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہے آپ کے عزیز و اقارب میں, یا جن کو اس کا رسک فیکٹر پہ ہیں, ان کو آپ ضرور یہ دکھائیں. اور انشاءاللہ اس میں اتنی انفارمیشن ہم دے دیں گے آہستہ آہستہ کہ آپ کو جو ہے بغیر ڈاکٹر کے آپ اپنی شوگر مینیج کر سکیں گے. اگر آپ کی فیملی میں ہے تو آپ اس کو ہونے سے بچا سکیں گے. ٹھیک ہے جی.
تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. السلام علیکم.